سبب اللہ تعالیٰ نے دو رخا بنایا ہے، اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، دونوں رخ ہوتے ہیں۔ دوا میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، کبھی ریڈکشن ہو جاتا ہے، دوا کا الٹا اثر ہو گیا۔ جی ہاں، ایسے دنیا کے ہر سبب کو دو رخا بنایا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، تجارت میں گھاٹا بھی ہو سکتا ہے، تجارت میں نفع بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے قبضے میں نہیں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس لیے کہا کہ چیزوں کا تعلق اور چیزوں کا یقین نہ ہو، چیزیں رکھو لیکن چیزوں کا یقین نہ ہو، یقین اللہ پر کرو۔ اور اللہ پر یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ پر یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ کے دین کی محنت کرو۔ جب اللہ کے دین کی محنت ہوگی تو اللہ کا یقین آئے گا، نہیں تو اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ کی قدرت کو بھی بھول جائیں گے۔ آج یہ ہوا ہے کہ اللہ کو، اللہ کی قدرت کو، آخرت کو ہم بھول چکے ہیں۔ اس لیے زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اور جب زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوگی تو حالات بگڑ جائیں گے۔ پکی بات ہے، حالات اللہ بگاڑ دیتے ہیں ناراض ہونے کی وجہ سے، اور راضی ہوں گے تو حالات بنا لیں گے، لیکن ایک دم حالات نہیں بگاڑتے۔ پہلے اللہ اپنی بات پہنچاتے ہیں، اپنی طرف دعوت دیتے ہیں کہ میری طرف آؤ، میرے حکموں کی طرف آؤ، میرے دین پر آؤ۔ اس کی دعوت چلتی ہے، اس کی محنت چلتی ہے، کانوں پر آواز آتی ہے۔ اگر دعوت کی طرح آ گیا، دین کی طرح آ گیا، ہاں، اور دین زندگی میں آیا تو اللہ تعالیٰ حالات کو دھیرے دھیرے بتائیں گے اور برکتیں دیں گے۔ کیا دیں گے؟ لوگ کہتے ہیں برکت، برکت بے شک برکت دین میں برکت ہی ہے، دین میں بدلے بھی ملیں گے، برکتیں بھی ملیں گی، دونوں ملیں گے۔ اللہ بدلہ بھی دیں گے، برکت بھی دیں گے۔ کس پر؟ کہ دین پر۔ اس لیے دین کی دعوت دیتے ہیں کہ دین کی دعوت پر آؤ، دین پر آئے، دین کی محنت کی، دین سیکھا، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازیں گے۔ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی دین کی، تاکہ ایمان بنے، اعمال بنے، اخلاق بنے، نیتیں صحیح بنے، اتنی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ دین کی محنت ہے۔ لوگ اس محنت سے گھبراتے ہیں اور نہیں کرتے، بات سن کے چلے جاتے ہیں۔ یہ عادت پڑی ہوئی ہے، بات سنی چلے گئے۔ حالانکہ بات اس لیے نہیں سنائی گی، بات تو عمل کرنے کے لیے سنائی ہے۔ جیسے اذان، کہ اذان نماز کے لیے سنائی ہے، کہ اذان ہوئی کہ نماز، دوسرا کام نہیں، دعوت آئی ہے اللہ کی طرف سے، اب دوسرا کام نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ، ہمارے گھر میں ہوتے تھے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے جیسے لوگ اپنے بیوی بچوں کی باتیں کرتے، لیکن اذان ہوئی کہ آپ اس طرح گھر میں ہم سے اٹھ جاتے تھے کہ گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے۔ کہاں اذان ہو گئی؟ کہ اذان کا یہی تقاضا ہے کہ اللہ کی دعوت ہے یہ، کہ اب دوسرا کام نہیں ہوگا۔ تو اللہ اپنی دعوت دیتے ہیں اور اپنی طرف بلاتے ہیں۔ جو دعوت قبول کر کے اللہ کی طرف جائے گا، ہاں، اس کا محنت کرے گا تو اس کا دین بنے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دعوت سن کے پھرو، اپنا دین بناؤ۔ سب سے پہلے ایمان، یقین بنے گا، اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آئے گا، آخرت کی فکر آئے گی، موت کے بعد کی زندگی کی فکر آئے گی، اور اس کے لیے عمل کا جذبہ بنے گا۔ نمازی بنے گا، ذکر کرنے والا بنے گا، دعا مانگنے والا بنے گا۔ یہ بنتا ہے، دعوت قبول ہوتی ہے تو محنت میں چلتا ہے، اور دعوت قبول نہیں ہوئی تو ایک دفعہ آئے گی، 10 دفعہ دعوت، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ ان کا تو رخ ہی دوسرا ہے تو پھر حالات بگاڑ کر سزا دیں گے۔ اس لیے پریشانیاں اترتی ہے۔ کیا اترتی ہے؟ کہ اب نافرمانیاں ہو گئی، اب حکم ٹوٹ گئے، اب پریشانیاں آسمان سے اترے گی، زمین سے نہیں اترے گی، آسمان سے اترے گی، اور دلوں پر آئے گی، دل پریشان ہوئے، اور پریشانی بھی عجیب طریقے سے آئے گی کہ ہر آدمی کی پریشانی کا وہ ویلیو ہوگا جو اس آدمی کا ویلیو ہے۔ لاکھ والے کی پریشانی لاکھ جیسی ہوگی، کروڑ والے کی پریشانی کروڑ جیسی ہوگی، کیونکہ اس کا ویلیو کروڑ کا ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو پریشان کر دیں، لوگ کہ آپ تو لاکھ پتی ہیں، آپ کو کیا ہے کہ تم نہیں جانتے میری پریشانی کو۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب پریشانیاں آسمانوں سے آئے گی تو ہر آدمی کی پریشانی کا اتنا ویلیو ہوگا جتنا اس کا اپنا ویلیو ہے۔ اس لیے لا علاج ہے، اور یہ قدرت سے ہوگا، اور اللہ اس کو دھوکے
اس کے دھوکے کو کھولیں گے کہ ہمارے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس تو یہ ہے، یہ تو جب اللہ پریشان جائے گا تو اس کا کوئی سبب کام نہیں کرے گا. پریشانیاں دلوں میں ڈالی جاتی ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ہر آدمی کے پریشانیوں کا اتنا ویلیو ہوگا جتنا اس کا اپنا ویلیو ہے. کہ وہ ملک کا صدر ہے کہ ملک کے صدر کی پریشانی اس کے حساب سے آئے گی. کہ مالک ہے فیکٹریوں کا کہ اس کی پریشانی اس کے حساب سے آئے گی، کیونکہ وہ آسمان سے آتی ہے. پریشانیوں کا کیا علاج ہے؟ ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پریشانیوں کا علاج اپنے دین کے لیے قربانیاں. جب امت اپنے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، اللہ پریشانیوں کو برکتوں سے بدل دے گا. یہ فرماتے ہیں کوئی رواجی علاج کرو گے کہ رواجی علاج اور پریشانیاں کرائے گا. یہ اصلی علاج ہے کہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ. تو دلوں میں پریشانیاں پڑتی ہیں، اب دل پریشان ہے کہ کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو پھر کیا علاج کہ توبہ کرو. کیا کرو؟ اللہ کے سامنے توبہ کرو، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کرواؤ. جب گناہ معاف ہو جائیں گے حالات بدل جائیں گے. یہ دعوت ہے. نوح علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے اور انہوں نے قوم کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی عبادت پر آؤ، حق پر آؤ. نہیں مانی بات تو دنیا کی پریشانیاں آئی، مالوں میں، اولادوں میں، زمینوں میں پریشانیاں آئی. پریشان ہو گئے. فرمایا پریشان ہو گئے نا، دیکھو اب میں پریشانی کا علاج بتاتا ہوں کہ تم اللہ سے اپنے گناہ معاف کرواؤ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرواتا ہے. جب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا تو تمہاری پریشانیاں اٹھ جائے گی، اور جو نعمتیں ہاتھ سے چھینی گئی ہے اللہ دوبارہ اور دے گا بڑا چڑھا کر کے. یہ علاج ہے نبوت کا. پریشانیوں کا علاج کہ پریشانیوں کا علاج اللہ کے اطاعت سے، پریشانیوں کا علاج اپنی قربانیوں سے کراؤ تاکہ اللہ راضی ہو کر پریشانی اٹھاوے. اسی نے پریشانی